اوورسیز پاکستانی بنیادی طور پر پاکستان کے لیے بہت ایک لازمی جو ہے یہ افراد ہیں، یہ جز ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ریمیٹنسز ہیں اس سے اس وقت پاکستان چل رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ آپ کے ایف بی آر کے جو آپ کے جو نمبرز ہیں، جو وزارت خزانہ کے نمبرز ہیں، اس کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اہم خبر لے کے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اگر آپ ڈیول نیشنل ہیں تو اب آپ جب پاکستان ٹریول کریں گے تو آپ اپنے بچوں کو اگر آپ لے کے آ رہے ہیں، خود آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے پاس جو نائک آپ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نائک آپ ویلڈ نہیں ہے تو اگر آپ چونکہ ڈیول نیشنل ہیں تو اگر آپ پاکستان ٹریول کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پاس پاکستان کا جو ویلڈ ویزا ہے آپ کے بچوں کے پاس آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، آپ ڈیول نیشنل ہیں، تو آپ کو امیگریشن یا اسلام آباد میں یا کسی بھی جو ایئرپورٹ پر پاکستان میں اتریں گے تو آپ کو امیگریشن جو ہے وہاں سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ پہلے بھی معاملات تھے، لیکن نرمی ہوتی تھی۔ جو ہمارے جو ایئر لائنز ہیں ان کے جو کاؤنٹرز ہوتے تھے وہاں پر بھی جو ہے نرمی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپائر آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے، جو نائک آپ ہے، پی او سی ہے، تو اس حوالے سے جو چیزیں ہیں آپ کے پاس ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جی آپ جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ حالات جو ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں اور قانون دن بہ دن سخت ہوتے جا رہے ہیں، تو اب یہاں پر جو پہلے جو آفیشلز ہوتے تھے، ایف آئی اے والے یا اور کوئی ایجنسیز ہوتی تھی ہماری ایئرپورٹ پر یا آپ کے ایئر لائنز کے ہوتے تھے، جو بھی معاملات ہوتے تھے تو وہ نرمی کرتے تھے۔ ابھی کوئی بھی اپنے کندھوں پہ آپ کا بوجھ نہیں لے گا۔ تو یہ بہت اہم خبر ہے تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ آپ کے پاس ویلڈ نائک آپ ہونا چاہیے، پی او سی ہے تو آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے ویلڈ ڈاکومنٹ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی اور تو اچھا۔ اب اس میں نائک آپ میں ضروری نہیں ہے کہ ہر جتنا بھی ہمارے پاس جو پچھلے ایک سال کی جو ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ صرف 8 لاکھ کے نمبر صرف پچھلے سال 2025 کے آئے ہیں جس میں نائک آپ کے لوگ موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ نائک آپ یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیول نیشنلز کے لیے ہیں، اب نائک آپ ان کے پاس بھی ہیں جو یو اے ای میں ہیں، جو یہ مشرق وسطیٰ کی جو کنٹریز ہیں، اس میں جو ورکرز ہیں، جو فورن جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں، تو ان کے پاس لازمی نہیں کہ ان دوسرے ملک کی کوئی نیشنلٹی ہو، تو ان کے پاس بھی نائک آپ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایک بڑی اہم چیز جو ہے یہ سامنے آئی ہے، اور وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر اس کی منظوری دے کے جو ہمارے امیگریشنز کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہو یا اینٹی نارکوٹکس ہے، جو بھی وہاں پر جو ایجنسیز موجود ہوتی ہیں، ہمارے جو پاسپورٹ کے جو امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہے محکمہ، وہ ان کے پاس تو سب کے پاس چیزیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں۔ تو یہ نائک آپ میں اوورسیز ورکرز بھی ہیں، ڈیول نیشنلز بھی ہیں، فورن اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور جو پی او سی جو ہے اس میں یہ وہ کارڈ ہوتا ہے جو بیسیکلی بنیادی طور پر اس میں آپ ووٹ نہیں دے سکتے، آپ کو شہریت نہیں مل سکتی، باقی آپ اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں، سارا کچھ کھول سکتے ہیں۔ اگر پی او سی میں وہ لوگ آتے ہیں پاکستانی جو کسی وجہ سے انہوں نے اپنی سرنڈر کی ہوتی ہے نیشنلٹی، اور اگر ان کو لینا ہوتا ہے پاکستان آنا ہوتا ہے، تو وہ اگر ان کے والدین ہوتے ہیں تو اپنے والد کا یا مدر کا کارڈ لے کے جاتے ہیں کہ میری وہاں پر اسلام آباد پاکستان میں جو فیملی رہائش پذیر ہے تو میں ان کا بیٹا ہوں بیٹی ہوں، تو اس سلسلے میں ان کو پی او سی ملے گا، تو اس کے پاس تمام ان کے شہریت نہیں ہوتی، باقی تمام جو ان کے سٹیزن کے رائٹ تقریباً ان کے پاس تقریباً ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ یہ جو اہم چیز ہے یہ کیوں کی گئی ہے، اس کے بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جن ممالک کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں ڈیول نیشنلٹی کے، جو چیزیں ہم سے شیئر کرتے ہیں وہ تو چیزیں ہیں، لیکن جن کے پاس جن ممالک کے ساتھ ہماری ڈیول نیشنلٹی کی نہیں ہے،
معاہدے نہیں ہیں ان کے ساتھ مسائل آتے ہیں. اگر ہم صرف ایک آپ کو اگزامپل دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ میں کوئی محمد بشیر نام کی شبیر بشیر نام کا ایک ماشاءاللہ ایک بندہ ہے اور اس نے کوئی ایک جرم کیا تھا 2008 میں 2010 میں کوئی اس کو سزا ہوئی تھی اور کوئی جنسی ہراسگی کا کوئی واقعہ تھا اور وہ بھی انڈر ایج بچیوں کے ساتھ تو اس کو سزا ہوئی اور اس کا کیا ہوا کہ اس کی سزا اب پوری بھی ہو چکی ہے. لیکن وہ اب برطانیہ کی حکومت کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو اس کا جو برتھ پلیس ہے اس کا برتھ پلیس جو ہے مجرم کا وہ پاکستان تھا انفارچونیٹلی. تو وہ کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کو حوالے کریں. اب پاکستان کا اس پہ جو واضح چیز ہے کہ وہ جب یہاں پاکستان سے اپنے والدین کے ساتھ جب گیا تھا تو اس وقت اس کی ایج 14 سال تھی. اس وقت کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی, نتھنگ از دیئر. اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنی نیشنلٹی بھی چینج کی, جو بھی معاملات تھے ان کے جو پیرنٹس نے معاملات کیے. تو اب ہم اس کو نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, جو ایک آفیشیل جو ہمارا سٹانس ہے. دوسری طرف برطانیہ کہہ رہی ہے کہ جی اب چونکہ اس نے سزا مکمل کر لی ہے, برطانیہ میں لاس بہت سخت ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر وہاں سے نکالا جاتا ہے, وہاں پہ ان کے حوالے سے لاس چینج بھی ہو رہے ہیں, تمام تر معاملات ہیں. یہ تو بات ایک طرف ہے. بات یہ ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے جو بھی اوفینڈرز ہیں, جو بھی پریزنرز ہیں واٹس ایور جن کو سزا ہوئی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ایکسچینج پروگرام ہیں. لیکن پاکستان میں ایسے اشتہاری جن کو پاکستانی عدالتوں سے سزا ہوئی ہے اور وہ وہاں پر بیٹھ کر برطانیہ میں بیٹھ کر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, پاکستانی اداروں کو, پاکستانی جتنے بھی جو حکومت ہے ان کے حوالے سے وہ ہمارے جو پاکستان دشمن ممالک کی زبانیں جو ہیں وہ بول رہے ہیں. اور جب ان کو جب مانگا جاتا ہے تو اس پہ پھر جو ہے برطانیہ کی حکومت کہتی ہے کہ نہیں, اس پر یہ قانون نہیں لاگو ہوتا اور یہ جو ہے اس کیٹیگری میں نہیں آتے. وہ پھر اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کی کرنے لگ جاتے ہیں. تو بالکل بات بڑی واضح ہے کہ حکومت پاکستان چونکہ ہمارے ساتھ معاملات بھی ہیں, معاہدے بھی ہیں, ان کا کوئی مجرم ہے جو ان کو ریکوائرڈ ہے تو وہ ہم ان کو دینے کے پابند ہیں, تو ہمارے جو مجرم ہیں جو ہماری عدالتوں کو ریکوائرڈ ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ دیں. لیکن یہ چیز نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے تو یہ جو بیسیکلی اب نئی جو گائیڈ لائنز آئی ہیں نائکوپ کی اور جو آئیڈینٹی ہے اور یا کوئی ویلڈ ویزا ہے تو یہ سب کے لیے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکومت یا کوئی ملک اگر چاہے تو کسی بھی ان نون بندے کو, ایلین کو وہ پاکستان ایئر لائن پہ بٹھا کے پاکستان کے ایئرپورٹ پر ڈراپ کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس پر وزارت داخلہ بہترین کام کر رہی ہے. جو بیسیکلی جو لائزون ہو رہا ہے تمام ممالک سے اس میں یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ امیگریشن کے رولز کو سخت سے سخت کیا جائے. اور پاکستان میں وزارت داخلہ حکومت پاکستان کو اس حوالے سے بہت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اب بہت سے ایسے ورکرز ہیں جو کسی بھی وجہ سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں تو سختی کی گئی ہے تاکہ جو انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ہے اس میں پاکستانیوں کا نمبر کم سے کم ہو, اور اب وہ ہو بھی رہا ہے. تو ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں, جو بھی ممالک جو دوست ممالک ہیں یا جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ بیگر کی تعداد یا کوئی اور کرائم میں تعداد پاکستانیوں کی زیادہ ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ نمبر کم آیا ہے. اور وہ نمبر کم کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو ہارڈن سٹیٹ کی جو پالیسی تھی جس میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو بہت سے ایسے ٹارگٹس تھے, ایسے مشنز تھے جن پر جو ہے کام ہو رہا تھا, سختی ہو رہی تھی, اور اداروں میں جو کہ کرپشن کے معاملات تھے اور جو کہ لوگوں کو نکال دیتے تھے, یہ جو ایجنٹس تھے, تمام تر معاملات, تو اس پر کافی زیادہ سختی ہوئی. اس کی وجہ سے یہ نمبر جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے. تو یہ تمام تر ایشوز ہیں. اور اب جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک اہم خبر تھی کہ اب اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں پاکستان تو آپ کے پاس جو ٹکٹس کے علاوہ آپ کے پاس ویلڈ ویزا یا آپ کے پاس اگر نائکوپ ہے تو وہ ویلڈ ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. دوسرا, اوورسیز کے بہت سے مسائل ہیں
ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں پاکستان میں، وہ ان پہ بہت سے سوالات ہیں. ہم کدھر اور نہیں جاتے، ہم صرف یہ بات کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور دیگر جتنے بھی ہیں، اور کیونکہ ہمارے وزیر ہاؤسنگ جو ہیں ماشاءاللہ ان کی کیا ہی بات ہے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پر جو بہت سے اسلام آباد میں ایسے ہاؤسنگ منصوبے تھے جو کہ بالکل اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اور اس پہ بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کا جو سرمایہ لگا ہوا ہے. ہم زیادہ دور نہیں جاتے، G13 میں جو لائف سٹائل ہاؤسنگ جو ایک پروجیکٹ ہے، جو فلیٹس تھے کوئی 3200 سے زائد کے، وہ سے زائد 3235 سے زائد وہ فلیٹس کا ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے جو کہ مکمل ہے، لیکن اس کی فنیشنگ نہیں ہو رہی، اور سرکاری ملازمین، افسران اور ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے سرمایہ وہاں پر لگا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ پروجیکٹ اسی کا وہاں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اور حالانکہ نواز شریف کے زمانے میں جو ہے ٹنیور میں یہ پروجیکٹ اس کے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب بہت سی حکومتیں گزر چکی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب یہ ایک منصوبہ ایسا ہے جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بیچارے جب فون کرتے ہیں تو نہ تو ہاؤسنگ منسٹری یا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ جو پہلے فاؤنڈیشن تھی اب اتھارٹی بنی ہوئی ہے، نہ ان کو کوئی وہ رسپانس کرتا ہے، نہ کوئی منسٹری کرتی ہے، اور جنہوں نے پیسہ کھانا تھا وہ کھا کے چلے گئے ہیں، اور اب وہ سٹرکچر جو ہے اسی طرح ہی پڑا ہوا ہے. دوسری طرف جو پی او ایف کے حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، تو اس پر بات بھی ہم کریں گے آگے بھی چل کر، اور ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ہمارے، جو کہ ہر مہینے جو ہے پیسے بیچتے ہیں پاکستان، اور جس طرح آپ کہتے بھی ہیں، فیلڈ مارشل صاحب آپ کہتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں، وزارت خزانہ کہتے ہیں کہ آپ لیگل چینل سے بھیجیں، ہنڈی نہ کریں، تمام تر معاملات نہ کریں تاکہ پاکستانی حکومت کو فائدہ ہو. لیکن اب ان کا جو ڈیٹا ہے، ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، تمام تر بہت سی ڈیفیکلٹیز جو ان کے لیے کریٹ کی جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ اس پر لازمی پروگرام کریں گے.